کون لوگ ہیں وہ, کیسے لوگ ہیں کہ آپ وہ عابد باکسر کے گھر پر آج حملہ کرنے کے بعد آ گئے ہیں؟ یہ میری حسد کی لڑائی ہے میر عبداللہ کے ساتھ اور کچھ نہیں ہے. اتنا ایزی نہیں ہے کہ میرے گھر پہ فائرنگ کر کے وہ جا کے انجوائے کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قانون جو ہے وہ بالکل ہی اندھا ہو چکا ہے؟ میرے پہ آج تک انکاؤنٹر کا ایک پرچہ بھی نہیں ہے. اتنا نہیں میں اچھا ایسے جو آپ جو کام کر لیا ایسے یہ چھوٹی بات نہیں ہوگی. السلام علیکم ناظرین, میرا نام ہے حافظ عبدالرحمن. آج ہم آپ کو ایک ایسے قومی ہیروز کے ساتھ ملانے جا رہے ہیں جن کے بارے میں ایک مختلف اوپینین ہے یا پبلک رائے ہے کہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہیں. اس حوالے سے ان کا ماضی کیا رہا ہے اور یہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ وہ کیسے بنے ہیں, ان کے پروفیشن کے حوالے سے جو پولیس کے اندر جو انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں, باکسنگ کے حوالے سے ان کے کیا خدمات ہیں, اور کچھ دنوں پہلے ان کے گھر پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے جس میں تقریباً کوئی 400 کے قریب جو ہے وہ ایسے رونڈ لگائے گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک آدمی کے گھر میں جب ایسی کوئی حملہ کیا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں بھی ہوتا ہے, ایک خوف و ہراس کی فضا بھی ہوتی ہے. تو ان سے پوچھتی ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہیں گے. اور پیچھے ایک ایسی کوئی بات آئی ہے سامنے جس میں کچھ ان کو دھمکی بھی لگائی گئی ہے ایک اپنا شخص کی جانب سے جس نے کلاشن کو پکڑ کر اپنا دھمکی میز لہجے میں کہ کوئی ایسی کوئی بات کی ہے. اس حوالے سے بھی ان کے ساتھ بات کریں گے. یہ ہمارے 3 یا 4 پوائنٹس ہوں گے جن کے بارے میں اپنا عابد صاحب سے بات کریں گے کہ بھئی سب سے پہلے تو ہم پوچھیں گے ان سے کہ بھئی شروع میں آپ ماضی میں اپنا جب پولیس آپ نے جوائن کی تو عابد باکسر میں کو ایسے کیا حالات پیدا ہو گئے کہ ایک تو انہوں نے پولیس جوائن کی اور پھر دوسری جانب جو ان کو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کے نام سے جو پکارا جاتا ہے, کیا اس کا ماضی کیا ہے اور اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی عابد بھائی. پہلے آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ میرے لیے استعمال کیے, اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو بس پولیس میں آنے کا کوئی نہیں, اچھا تھا میرے ایک سیٹل فیملی سے میرا تعلق تھا اور مجھے شوق تھا آرمی میں اور پولیس میں جانے کا. تو اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے والدہ نے وہ فوج میں جانے نہ دیا تو پولیس جوائن کر لی. پھر پولیس میں آیا اور لوگوں نے مجھے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کا نام دے دیا. یہ کوئی اکیڈمی تو ہے نہیں جہاں آپ جائیں اور انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کی ڈگری لے لیں, بس لوگوں نے مجھے اس کا نام دے دیا اور وہ نام میرے ساتھ چلتا رہا. یہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کیا عابد صاحب ایسی بھی کوئی صورتحال آئی ہے کہ کن مجرموں کے ساتھ کن لوگوں کے خلاف آپ نے ایکشن لیا جس حوالے سے آپ کا یہ نام کے ساتھ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ آ گیا؟ کون سے ایسے لوگ تھے جن کو آپ نے کیفر کردار تک پہنچایا جس کی وجہ سے آپ کا یہ نام جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہو چکا ہے؟ میں نے ریپسٹ مارے, اجرتی قاتل مارے, وہ ڈکیت مارے جو کہ بے سہارا غریب لڑکیوں کا جہیز تک لے جاتے تھے اور وہ لڑکیاں سالہ سال شادی کے بغیر بڑھاپے تک چلی جاتی تھی. تو میں نے ان لوگوں کو مارا, میرے ہاتھوں مارے گئے. انکاؤنٹر ہوتا نہیں, کیا نہیں جاتا, ہو جاتا ہے, تو وہ مارے گئے. اس میں جو ہے میرے دل میں ان کے لیے کوئی کسی قسم کی ہمدردی نہ تھی, نہ ہے, نہ ہوگی اور نہ ہونی چاہیے. تو وہ انکاؤنٹر ہوتے رہے. وہ سب کچھ 100 کیسوں کے 150 کیسوں کے 70 کیسوں کے بے شمار اشتہاری مارے گئے. کوئی انوسینٹ بندہ آج تک نہیں مارا گیا. اچھا, اس حوالے سے آپ اپنے طور پر ذہنی طور پر اور قلبی طور پر مطمئن ہے کہ ایسا کوئی انوسینٹ یا جیسے کہ ایک ہے کہ کسی کو پیسے لے کر ہے کسی مخالف کو جو ہے وہ کو مارا گیا, ایسے کوئی آدمی یا ایسا کوئی ذہن آپ کے اندر ہے؟ نہیں, اپنے طور پہ کیا بھائی, اپنے طور پہ کیا, میں مطمئن ہوں. اگر کوئی انوسینٹ میرے ہاتھ سے مارا گیا تو آپ مجھے بتا دیں, اس پہ بحث کر لیتے ہیں. جی سر, انکاؤنٹر کے ہونے کے دوران آپ کے اوپر کافی حد تک پریشانی بھی آئی, مقدمات بھی درج ہوئے نہیں, کوئی باہر کے ممالک میں جب سے آپ کے ایگزائل میں گئے, سیاسی طور پر بھی اور مختلف واقعات میں جیسے آپ کو پریشرائز کیا گیا, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نمبر 1 ایک کلیئر کر دوں, میرے پہ آج تک انکاؤنٹر کا ایک پرچہ بھی نہیں ہے کہ میں نے جعلی انکاؤنٹر کیا ہے میں نے, اور میرے پہ اس پہ پرچہ ہو گیا. اور نہ آج تک کسی بندے کے وارث نے, بھائی, بیٹے نے, بیوی نے, ماں نے میرے پہ انگلی اٹھائی ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ جعلی پولیس مقابلے میں مارا گیا اور وہ بے گناہ تھا. ایک بندہ بھی اگر ہے تو آ جائیں, ہم اس پہ ڈبیٹ کر لیتے ہیں. دوسرے میرے پہ مقدمات بنائے گئے, وہ ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے بنائے گئے. وہ میں چیختا رہا بیرون ملک جا کے بھی کہ میرے پہ جھوٹے پرچے ہیں, جھوٹے پرچے ہیں, جھوٹے پرچے. اب جب میں آیا JIT بنا دی گئی اور میں نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کیا. تو یہ ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ آپ جب باہر سے آئے ہیں
تو جو جن لوگوں نے آپ پر مقدمات وغیرہ بنائے تھے تو ان کو ایک اپنا کسی حوالے سے پیغام پہنچانے کے لیے آپ کو بلایا گیا. آپ یہ بتائیں مجھے کہ آپ یہ پروگرام تاثر پہ کرنا چاہتے ہیں یا حقیقت پہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھیں نا کہ آپ نہیں لوگ جو سننا میں چاہتے سمجھاتا ہیں, ہوں. لوگوں کے اندر جو ایک عوامی ایک رائے پائی جاتی ہے, یہ ایک پبلک اوپینین ہے, یا لوگوں کے ذہن کے اندر کویسچن وغیرہ پیدا ہوتا ہے, اس حوالے سے ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ لوگوں کے اندر ذہنوں کے اندر یہ کویسچن ہے تو آپ اس کو کلیئر کروا دیں. حافظ صاحب ایک بات ایسی بتا دیں جو کہ میں نے یہ تاثر دیا ہو کہ میں کوئی انتقامی کارروائی کر رہا ہوں یا میں کسی کے اشارے پہ, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, میں آپ کو سہولت دیتا ہوں کہ کسی کے اشارے پہ میں کسی ایک فرد واحد کو خراب کر رہا ہوں, اس پہ بلیم کر رہا ہوں, یہی ہے نا؟ آپ مجھے بتائیں کہ میں نے 10 15 20 سال سے میں جو میرے پہ جھوٹے پرچے ہوئے میں ان کو ڈسکس کرتا رہا اور میں نے کورٹ میں ثابت کر دیا, تو اس سے ہٹ کے اگر میں نے کسی پہ کوئی الزام لگایا تو مجھے آپ بتا دیں. نہ ہی ادارے نہ ہی گورنمنٹیں اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ وہ عابد باکسر کا سہارا لیں, یہ ذہن میں رکھیں. عابد صاحب یہ ایک صورتحال ہے کہ جب بھی آپ انکاؤنٹر وغیرہ کرتے رہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قانون جو ہے وہ بالکل ہی اندھا ہو چکا ہے یا قانون جو ہے وہ بالکل خاموش تھا؟ اس حوالے سے آپ نہیں, قانون پاورفل ہے, قانون پاورفل ہے. کون سا انکاؤنٹر قانون کے دائرے سے باہر نکل کے ہوا؟ آپ مجھے ایک بتا دیں. جو انکاؤنٹر قانون کے دائرے سے باہر ہوئے ان پہ پولیس افسران پہ پرچے ہوئے, چیف منسٹروں پہ پرچے ہوئے, بے شمار آئی جیز پہ پرچے ہوئے. جو بھی دائرہ قانون نے بنایا, میں اور میرے طرح کے بے شمار لوگ اس دائرے میں رہ کے اپنا کام کرتے رہے. کوئی ایسا ادارہ میں نہیں سمجھتا. دیکھیں مجھے اسی کورٹس نے بے گناہ کیا, اسی پولیس نے JIT نے بے گناہ کیا, تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ادارے جو ہیں بے بس ہیں یا کمزور ہیں؟ عابد صاحب یہ صورتحال ہے کہ بہت سے اور بھی پولیس افسران ہیں, لیکن آپ نے جس جرت کے ساتھ یا بہادری کے ساتھ, جیسے آپ نے بتایا کہ بھئی وہ ریپسٹ جو تھے, جو بچیوں کا جہیز وغیرہ جن پہ اپنا لوٹ کے لے جاتے تھے, بوڑھیاں ہو جاتی تھیں, جو لوگ ایسے ایسے قتل کے مقدمات تھے کہ جن کے پہ سینکڑوں کے قریب تھے, اتنی جرت اور بہادری کسی اور افسر میں کم بھی لوگ ہیں. کیا باڈی جو ہے وہ اسٹیل کی ہے یا اپنا کوئی جرت ایسی ہے کہ بھئی ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے ہم نے؟ حافظ صاحب آج آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا صحافت میں؟ مجھے تقریباً کوئی عرصہ 15 سے 20 سال کے قریب ہو چکا. آپ نے آج تک کتنے پولیس افسروں کا انٹرویو کیا؟ میں نے تقریباً کوئی بہت کم. نہیں بہت کم. ٹھیک ہے, میرے رینک کے شاید 1-2 ہوں. اگر میں ابھی آپ کا نام ان سے آپ سے پوچھوں تو شاید آپ نام بتا سکیں انسپیکٹر لیول پہ. ٹھیک ہے, آپ عابد باکسر کا انٹرویو کر رہے ہیں تو یہ اگر میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے, میں نے تمام پولیس افسران سے ہٹ کے کام کیا ہے, تو آپ اسی لیے مجھے اتنی پذیرائی دے رہے ہیں یا آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے میرے لیے آئے ہیں, تو یہ میرا اعزاز ہے. یہی میں نے اپنے جو دوران سروس اگر کوئی کام کیا ہے وہ میں آج اس کا انجوائے کر رہا ہوں. ماضی میں ایسے کچھ کام بھی ہوئے ہوں گے جس پہ آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوں کہ بھئی یار یہ کچھ غلط کام بھی ہوئے ہیں؟ تنہائی میں کبھی ایسا بے شمار. کیا آپ کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی تنہائی میں کبھی کہ آپ نے بے شمار غلطیاں کی ہیں؟ بطور انسان ہونی چاہیے. کیا مجھے اکیلے کو شرمندہ ہونا چاہیے؟ سب لوگ دیکھیں, کئی بندے ڈٹائی سے اس غلط کام کو فخر محسوس کرتے ہیں, کئی اس پہ شرمندہ ہونا شروع ہوتے ہیں. بے شمار کام کیے, آپ نے بھی کیے ہوں گے, آپ بھی ظاہر انسان ہیں, تو تنہائی میں آپ بھی شرمندہ ہوتے ہوں گے. اسی طرح بحیثیت انسان ایک سینسیبل آدمی اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہے تو میں اس پہ شرمندہ بھی ہوتا ہوں اور اللہ سے میں دعا گوں کہ اللہ مجھے معاف کرے. اچھا عابد صاحب, پچھلے دنوں آپ کے گھر پر اٹیک ہوا, تقریباً کوئی 400-500 جو ہے وہ راؤنڈ لگائے گئے. کون لوگ ہیں وہ, کیسے لوگ ہیں کہ آپ وہ عابد باکسر کے گھر پر آج حملہ کرنے کے بعد آ گئے ہیں؟ اگر میں ابھی ایک پسٹل لے کے باہر جا کے ایک فائر کروں, کتنے؟ ایک فائر, CCP لاہور صاحب کیا کریں گے؟ ایکشن لیں گے. کیا یعنی کہ جس نے بھی عابد باکسر کو بھی جو ہے وہ اپنا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے, فوراً پولیس کی ابھی پریس کانفرنس ہو جائے گی کہ ہم نے عابد باکسر قانون سے بالا تر یہ وہ 400 راؤنڈ فائر ہوا, ایک ملزم پکڑا گیا. اس کا جواب میں نے دینا ہے, اس کا جواب ہم نے پیارے CCP صاحب نے دینا ہے, ان سے پوچھیں. تو کیا قانون کے اپنا کارروائی کرتے ہوئے جو آپ نے کہا کہ میں قانون کے دائرے کے اندر رہ کے نہیں, میں کر رہا ہوں نا بھائی, وہ تو میں کر رہا ہوں. آپ جا کے CCP صاحب سے پوچھیں کہ سر اگر ایک فائر عابد باکسر کرے تو آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ 400 فائر ہوا ہے, ایک ملزم بائی نیم
اور ابھی جو آپ نے ہلکا سا اشارہ مجھے دیا کسی شخص کا، تو میں اس کو اتنی اہمیت نہیں دینا چاہتا. ایک بات ضرور کہوں گا کہ تم عمان میں ہو، یوگینڈا میں ہو، یا افریقہ کے کسی ملک میں ہو، کیا بات ہے تم کلاشنکوف پکڑ کے بھی کانپ رہے ہو یار. چھوڑو، جب یہ چھپکلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے میں بڑا ہو کے مگر مچھ بنوں گا، لیکن رہتا ہے وہ چھپکلی کا بچہ. یہ اگلا سوال. جی عابد بھائی، جیسے آپ نے خود ہی اشارہ فرما دیا کہ باہر میں جو کلاشن کو پکڑ کر جس طریقے سے وہ بات ایک سیکنڈ جو بندہ بیرون ملک میں بیٹھ کے کلاشن کو پکڑ کے دھمکیاں دے رہا ہے، اگر وہ اس ملک میں ہوئے گا تو یہ ملک کا قانون اس کا کیا کر سکتا ہے؟ آپ بتائیں مجھے. نمبر 1. نمبر 2، میں نے لاہور پہ ایک بہت بڑا احسان کیا، یہ وقت بتائے گا. کراچی کی طرح یہاں پہ لوگوں کو پرچیاں ملنی تھی اور لوگوں نے پیمنٹ کرنی تھی، تاوان دینا تھا، اور کسی نے اپنے زبان نہیں ہلانی تھی. یہاں پہ مکمل نیٹ ورک راشد امین بٹ چلا رہا ہے. تمام شوٹر وہ شفٹ کرتا تھا، تمام مسئلہ وہ شفٹ کرتا تھا، تمام FIR قانونی کاروائی وہ کرتا تھا. میں نے اس کو کچھ نہ بنے لیکن میں نے اس کو اوپن کر دیا، میں منظر عام پہ لے آیا. ایک بات. نمبر 2 بات، آپ چلے جائے اسپیشل برانچ IB سب اداروں کے باہر جو کھوکھے والا ہوتا ہے نا، اس کے پاس بھی ہماری ایک فائل اتنی بڑی عابد باکسر کی پڑی ہوگی، مجھ جیسے کئی. کیا ان کی نہیں ہے پڑی؟ ادارے خاموش نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. راشد امین بٹ کے گیسٹ ہاؤس ہیں، کسی کو نہیں پتا. کیبل چلاتا ہے، کسی کو نہیں پتا اس نے بلیک ایگل کیبل کی اوپننگ کی، کسی کو نہیں پتا. تصویریں ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ مشرق جو قلعہ گجر سے کلب ہے مشرق کا، وہاں پہ جا کے جوا کھیلتا ہے، کسی کو نہیں پتا. میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ کو محکمے کے ساتھ افسروں کو کھڑا ہونا چاہیے لیکن کرمنل کے ساتھ نہیں. تو یہ میں نے ان کو اوپن کر کے لاہور پہ ایک احسان کیا ہے. میں نے پہلے بھی گند ختم کیا تھا، اب یہ گند ختم تو وقت کے ساتھ ہی ہوگا، لیکن میں نے ان کو اوپن کر دیا. اپنا عابد صاحب، ہمارے چینل کے ذریعے جو آپ کے مخالفین ہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. کیا پیغام میں یہ کوئی پیغام در پیغام جواب شکوہ چل رہا ہے؟ کوئی بات نہیں. جو ایسی وقت آنے دیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. قانون کے ظاہر ہے میں قانون کے مطابق قانون میں کی وردی میں نے پہنی، میں نے قانون کے مطابق کام کیا. میں سمجھتا نہیں ہوں کیا، ٹھیک ہے. تو آئے گا وقت، قانونی راستے کھلے ہیں. ابھی تھوڑا سا ٹائم مجھے دے دیں. یہ اتنا ایزی نہیں ہے کہ میرے گھر پہ فائرنگ کر کے وہ جا کے انجوائے کریں. میری سب سے پہلی فتح یہ ہوئی کہ میر عبداللہ نے سب لوگوں کو فون کیا اور یہ کہا کہ میں نے فائرنگ کرائی. میں نے 10ویں دن آ کے اس نے کہا جی میں نے نہیں کرائی. اب وہ کیا ان لوگوں کو کہے گا جن لوگوں کو وہ فون کر کے کہہ رہا تھا؟ واٹس ایپ کال بھی لوگوں نے ویڈیو بنا لی ہوئی ہوں اس کی. تو اب وہ کیا کہے گا کہ میں نے اس کا بھاگنا میرے لیے فتح ہے. اور دوسرا جو ابھی ایک کنگلے کا آپ نے ذکر کیا، وہ باہر بھی کلاشن کو پکڑ کے ڈرا ہوا ہے، تو اللہ خیر کر دے گا. عابد صاحب، یہ جو آج باتیں جو بھی کر رہے ہیں جی، یا جنہوں نے حملہ کرایا، جو آپ جی، ماضی میں ان کی کچھ تصاویر آپ کے ساتھ بھی رہی جی، ہیں، جی، کیا لوگ ہیں کہ جی میں بتاتا ہوں، مخالف یہ اشتہاری تھے، موسٹ وانٹڈ تھے. اور میں بھی اس وقت عمرہ کرنے نہیں گیا ہوا تھا، میں بھی پاکستان کا موسٹ وانٹڈ تھا. تو اگر وہاں پہ ایک کمیونٹی بن جاتی ہے، جب آپ فارغ ہوتے ہیں ایک دو دوستوں کو ملتے ہیں، اگر وہاں یہ لوگ آ کے میرے ساتھ تصویریں اتار گئے، اس وقت میں اشتہاری تھا، موسٹ وانٹڈ تھا. کوئی اتنے چمبے کی بات نہیں ہے. یہ اجازت مجھے دیں کہ میں ان کی اصلیت عام لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں، ٹھیک ہے. تو ابھی وہ وقت آئے گا انشاءاللہ ہر چیز اوپن ہو جائے گی. کہا کچھ یہ بھی جا رہا ہے کہ اپنا عابد باکسر صاحب لاہور میں کوئی نئی دھڑے بندی کرنے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ آپس میں کچھ لوگ جو دوسری سائڈ پہ ہیں، یعنی کہ کچھ ایک لوگ جو ہے اپنا ایک گروپ بنانا جا رہے ہیں کہ بھئی کچھ ایک لوگ ایک جانب ہوں دوسرا، جیسے یہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہ آپ کے اپنا گھر فائرنگ کی، دوسری جانب آپ کھڑے ہیں، تو ایسے آپس میں دھڑے بندی ہے. بتائیں کون سی ہے؟ یہ ایسے جو لوگوں کے ایک عوامی تاثر، یہ تاثر پہ نہ کریں پلیز، تاثر پہ نہ کریں. مجھے یہ تاثر دیا گیا کہ حافظ صاحب نے پستول لگائی ہوئی ہے، تو میں آپ کو اندر ہی نہ آنے دوں. یہ تاثر کی کیا بات کر رہے ہیں؟ حقیقت میں کریں. اس طرح نہیں کوئی دڑے بندی. میں دڑے بندی پہ تو یقین ہی نہیں رکھتا. جی، تو یہ آپ کے بالکل اس چیز کے ہے کہ اپنا آپ کہنا چاہیں گے کہ جو بھی مخالفین ہیں، جو بھی جنہوں نے یہ کام کیا ہے، تو آپ ان کے خلاف قانونی طور پر ایکشن کریں گے؟ میں آپ کو نا آخری ایک بات بتاتا ہوں حافظ صاحب، یہ لڑائی کسی چیز کی نہیں ہے، یہ حسد کی لڑائی ہے.
آپ اپنے مخالفین کو مطمئن کر سکتے ہیں, ان کی دل آزاری ہوگی تو معذرت کر سکتے ہیں, ان کا کوئی نقصان ہوا ہوگا تو معافی مانگ سکتے ہیں, ان کا نقصان پورا کر سکتے ہیں. حسد میں آپ کو مطمئن کرنے کے لیے صرف اپنے آپ کو تباہ کرنا پڑتا ہے. یہ میری حسد کی لڑائی ہے میر عبداللہ کے ساتھ, اور کچھ نہیں ہے. عابد بخشو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جس انداز سے, جس پیار محبت بھرے انداز سے جو اپنے بات کا اظہار کر رہے تھے, ان کا یہی کہنا تھا کہ بھئی جو بھی میرا مخالفین ہے, یہ جو بھی کام کر رہا ہے, میں قانونی طور پر جو ہے وہ اس کے خلاف ایکشن لوں گا, اور قانونی طور پر میں نے ان کے خلاف جو ہے وہ درخواست جمع کرائی گئی ہے, اور وہ میرے اعلیٰ پولیس حکام سے یہی مطالبہ ہے کہ جو بھی ایسی کارروائی کر رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ بھرپور ایکشن لیا جائے. میں جو ہے وہ کسی قسم کا ایسے میرے کو معاملات میں نہ الجھایا جائے, یا جو ایسی ہے وہ کسی کے لیے پریشانی جو ہے وہ پیدا نہ کی جائے. قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی ایسا کام جو غیر قانونی کام کریں گے کسی کے خلاف بھی, ان کے خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے.